مشہور امریکی میگزین فوربس نے انڈر 30 فہرست جو جاری کی ہے اس میں پاکستانیوں نے بھی اپنی جگہ بنائی ہے. اس مرتبہ اس فہرست میں 4 پاکستانی شامل ہے. پاکستانی نژاد افریقی دانش دھمانی نے ایک ایسی ایپ بنائی جس سے جاب انٹرویو دینے میں بڑی مدد حاصل ہوتی ہے, اور اس ایپ اورل اے آئی میں اپنی گفتگو ریکارڈ کی جاتی ہے اور پھر اس پر فیڈ بیک ملتا ہے کہ آیا گفتگو میں کہاں کمی ہوئی یا کہاں غلطی ہوئی. اس طرح یہ ایپ گفتگو کو بہتر بنانے میں بڑی مدد دیتی ہے. بالکل آپ کے جو اسکلز ہیں اس کو انہانس کرتی ہے, کیونکہ سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو لیک آف کانفیڈنس کا پرابلم آتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جواب کیسے دینے ہیں. تو ان کے اسکلز کو بہتر بنانے کے لیے یہ ایپ ڈیولپ کی گئی ہے. جبکہ فہرست میں شامل ایک اور پاکستانی نوجوان اسد ملک کو امیگرینٹس کی فہرست میں رکھا گیا ہے. وہ امریکہ میں آرٹ پرفارمنگ کمپنی جادو اے آر کے چیف ایگزیکٹو افسر بھی ہیں. دونوں باکمال لوگ دانش دھمانی اور اسد جے ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ پہلے ہم دانش سے بات کریں گے نا. میں وہ ایپ جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں اگر کہیں انٹرویو دینے چاہوں تو خدا نہ خواستہ اگر میں یہ کہوں کہ یار یہ چیزیں تو میں نے غلط بول دی ہیں, اس کی مجھے پہلے سے پریکٹس ہو. دانش آپ کی طرف آتی ہوں. گڈ مارننگ, السلام علیکم دونوں کو. تو دانش مجھے پہلے یہ بتائے گا کہ ایپ بنانے کے پیچھے آخر کہانی کیا تھی, وہ کیا ایسی وجہ بنی کہ آپ نے کہا کہ میں نے یہ اب ایپ بنانی ہے, اس کا خیال میرے ذہن میں آگے, اس خیال کو میں نے حقیقت کا روپ دینا ہے. یہ جو پرابلم ہے جاب انٹرویو کرنا یا تو پھر پریزنٹیشن کرنا, یہ دنیا میں سب سے بڑی فیئر ہے. اور میرے کو بھی ایسا تھا جب میں امریکہ آیا کالج کے لیے. پسینہ آتا تھا جب میرے کو پریزنٹ کرنا پڑتا تھا, جب ایسے سوالوں آتے تھے جاب انٹرویو میں, تو میں بولا کیا کروں. تو میرے ایک مینٹر نے بتایا کہ ایک پبلک اسپیکنگ کلب ہے جس کا نام ہے ٹوسٹ ماسٹر. بہت بڑھیا کلب ہے, پوری دنیا بھر میں ہے. اور میں گیا ایوری سنگل ویک, سارے ہفتے میں گیا میں, اور پھر پتا چلا کہ یہ ایکچولی امپروو ہو سکتی ہے. یہ اسکل ایسی نہیں ہے جو تم بورن ہو اس کے ساتھ, یہ اسکل ایسی ہے جو تم امپروو کر سکتے ہو. جب تم امپروو کرو یہ اسکل کو, سارے دنیا بھر تمہارے ڈورز کھل جاتے ہیں. اینڈ اس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ ایک ایپ ہونا چاہیے جو کہیں بھی تم تمہارے پاکٹ میں سے نکالو, تم اس کے ساتھ پریکٹس کرو اور یہ اسکل کو تم امپروو کر سکو. اس لیے ہم نے یہ ایپ بنایا. اچھا دانش, تھوڑا سا یہ بتائیے گا, پہلے تو یہ بھی بتا دیں کہ کتنا عرصہ لگا, کتنی مشکلات آئیں یہ ایپ بنانے میں, کیسے آپ نے یہ ایپ ڈیولپ کی. آئیڈیا تو آپ نے بتا دیا کہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کام کیسے کرتی ہے, مطلب کس طریقے سے آپ اس ایپ سے یہ کنورسیشن کر سکتے ہیں, یا آپ نے جو اسکلز ہیں وہ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس ایپلیکیشن میں؟ یہ ایپ کو سوچو کہ یہ ایک اسپیچ کوچ ہے یا تو پھر ایک جاب انٹرویو ٹرینر ہے. جیسے تمہارے کریئر کاؤنسلنگ اسکول کے ساتھ تم بات کر سکو, لیکن اس میں کوئی انسان نہیں ہے, یہ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سافٹ ویئر ہے. تم اس کے ساتھ بات کرو, یہ تمہارے کو سوال پوچھے گا, اور جیسے تم اسٹاپ کرو گے وہ پروسیس کرے گا تمہاری آڈیو, اینڈ دین گیوز یو انسٹنٹ فیڈ بیک. اور یہ فیڈ بیک ہے جیسے ایگزیکٹلی جو ہیومن بتائے گا آپ کو. آپ نے ایسا کرا, جیسے لوگ اگر اسٹریسڈ ہوتے ہیں, کانفیڈنٹ نہیں ہوتے تو بہت کرتے ہیں, یا تو پھر سو یو نو, دیز آر آل فیلر ورڈس. یہ کچھ تمہارے اسپیچ میں ہیلپ نہیں کرتے, تو فیلر ورڈس یہ کاؤنٹ کرتا ہے. اور جب ہم اسٹریسڈ ہوتے ہیں تو ہم بہت تیزی سے بات کرتے ہیں. تو یہ ایپ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ بہت تیز بات کر رہے ہو یا آپ بہت سلو بات کر رہے ہو. اور یعنی یہ ایپ آپ کو بتائے گا اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو بھائی آپ کے اندر کوئی کمی ہے. ٹھیک. دانش, ہمارے ساتھ اسد بھی موجود ہے. اسد, آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کی ایپ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, مجھے بتائیں اس کو بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا, یہ ایپ کیسے کام کرتی ہے, کتنا وقت لگا یہ ایپ بنانے میں, اور یہ بھی بتائیں کام کرتی کیا ہے. صحیح, بالکل. ہم لوگ ہولوگرامز بناتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے موویوں میں دیکھا ہوگا کہ فیوچر میں 3D ہولوگرامز آ جاتے ہیں ہر طرف سے. تو بیسکلی ہم یہ کیا کر رہے ہیں کہ مختلف ایکٹرز اور سنگرز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, انہیں ہم 106 کیمروں سے ہر ڈائریکشن سے کیپچر کرتے ہیں, اور پھر ان کی ہم ایک 3D ویڈیو تیار کرتے ہیں. تو جو ہمارا ایپ ہے اس کا نام ہے جادو. تو یہ ہم obviously انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایپ یوز ہو رہا ہے, لیکن میں نے سوچا اس کا اردو نام رکھنا چاہیے. تو جس طرح جادو ہو اسی طرح آپ ایک 3D ہولوگرام کو اپنے اسپیس کے اندر آگمنٹڈ ریالٹی یا ایک فون کے تھرو پلیس کر سکتے ہیں.
اور پھر اس کی تصویر لے سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں. تو ایزیلی سب لوگ جو iOS یوز کر رہے ہیں یا اینڈرائڈ یوزرز ہیں وہ سب لوگ انسٹال کر سکتے ہیں اپلیکیشن. یہ لانچ ہو چکی ہے؟ بالکل لانچ ہو چکی ہے. اگر آپ جادو سرچ کریں ایپ اسٹور پہ تو آپ یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اس پہ ابھی ہمارے کوئی 40 ڈفرنٹ ہولوگرامس ہیں, تو انہیں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم اور کمپلیکیٹڈ قسم. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے لانچ کی ہے یہ جادو, یہ پوری دنیا میں استعمال ہو سکتی ہے, ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اس کو انسٹال کیا جا سکتا ہے, یوز کیا جا سکتا ہے, فنکشن ہے یہاں پر؟ بالکل پوری دنیا میں ہر جگہ آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, جس طرح کوئی بھی ایپ اسٹور پہ ڈاؤن لوڈ کیا جائے. اور اسد اس کا فیڈ بیک کیسا رہا ابھی تک؟ دیکھیں میری کہانی یہ ہے کہ میں کھوڑا پاکستان سے ہوں, پوری زندگی میں پاکستان میں ہی رہا ہوں, پاکستان کا شہری ہوں, میٹرک کی لیا میں نے بلکہ. تو امریکہ میں پچھلے 5 سال سے ہوں. مجھے پوری زندگی شوق تھا کہ ظاہر ہے ٹیکنالوجی میں کام کیا جائے, جب سے میں 11 سال کا ہوں میں پروگرامنگ کر رہا ہوں. اور پچھلے کچھ سالوں سے مجھے ذرا انٹرٹینمنٹ, ڈیزائن, آرٹ والی سائڈ پہ زیادہ انٹرسٹ ہوا ہے. تو امید یہ تھی کہ میں کسی طرح ان دونوں انٹرسٹ کو کمبائن کر کے ایک نئی چیز تیار کر سکوں. تو پچھلے کچھ سالوں سے ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہوگا VR ورچوئل ریالٹی ہیڈ سیٹس ہوتے ہیں یا آگمنٹڈ ریالٹی ہیڈ سیٹس ہوتے ہیں, تو آپ ہیڈ سیٹ پہن کے ایک ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں. اس طرح ہمارا کام شروع ہوا تھا. تو جو میرا پہلا ایک ایکسپیرئنس تھا بڑا, وہ 2 سال پہلے ٹرائبیکا فلم فیسٹیول نیو یارک کے اندر لانچ ہوا تھا. اور اس کی کہانی یہ تھی کہ جب میں امریکہ آتا ہوتا تھا پاکستان سے, تو میری چیکنگ ہوتی تھی ایئرپورٹ میں, کسٹمز آفیسرز آپ کو پتا ہے جس طرح ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو میں نے اس طرح کا ایک ایکسپیرئنس اس کے ساتھ تیار کیا تھا کہ آپ ایک ہیڈ سیٹ پہن کے, جو گورے کسی فیسٹیول میں جو بندہ جا رہا ہے وہ ہیڈ سیٹ پہن کے ایک مسلم ہولوگرام کا انٹرویو کر سکتا ہے اور اس سے سوال پوچھ سکتا ہے. اور مطلب ارادہ یہ تھا کہ جو یہاں پہ اسٹیریوٹائپس ہیں مسلمانوں کے بارے میں وہ ختم کیے جا سکیں. تو جب وہ پروجیکٹ لانچ ہوا تو اس سے بہت مطلب وہ بہت کامیاب پروجیکٹ رہا. کافی نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ وغیرہ نے اس سے کور کیا. تو اس طرح ہم لوگوں نے پھر کمپنی بنی اور اب ہم نے ایپ بنایا, اور امید ہے کہ اس طرح کے ایکسپیرینسز اب ہم لوگوں کے پاس فون کے تھرو لا سکیں گے. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دانش بھی ہیں. دانش, آپ کی جیسے ہم اپلیکیشن پہ بات کر رہے تھے, جیسے آپ دونوں جو ہیں وہ میرے خیال میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بہت کام کر رہے ہیں. جو پاکستان میں اسٹوڈنٹس ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے, تو میرے خیال میں ہمیں اتنا نظر نہیں آتا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ہیں اور مختلف جو IT ڈپارٹمنٹس کے ہیں, ان کا آپ کیا سجیشن دیں گے, وہ کیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف آئیں اور ایسی اپلیکیشن ڈیولپ کریں؟ سب سے اہمیت کی بات ہے کچھ ڈیولپ کرو. تم پڑھائی کر سکتے ہو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بلاک چین, یا چلو بزنس بھی تم پڑھائی کر رہے ہو, لیکن اگر تم اس کے ساتھ کچھ کرو نہیں تو صرف انفارمیشن بنتی ہے. انفارمیشن کو تم اگر کچھ کرو, بھلے ایک ویکینڈ میں بھی تم ایک ویب سائٹ بناؤ یا تو پھر ایک چھوٹا سا پروجیکٹ بناؤ, لیکن کچھ تو بناؤ. یہ میری سب سے بڑی ٹپ ہے سارے اسٹوڈنٹس کو, سارے یوتھس کو, سارے انٹرپرینورز کو. نائکی کا جو لوگو ہے نا اس میں لکھا ہے جسٹ ڈو اٹ, یو جسٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. لیکن یو ہیو ٹو ڈو اٹ, جسٹ ڈو اٹ تو ٹھیک ہے, لیکن دانش آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ ان کو انویسٹمنٹ نہیں مل پاتی, وہ رک جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں کام, کچھ ڈیولپ کر بھی لیتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس میں؟ I don't think so, because جب میں امریکہ میں تھا, میں اسٹوڈنٹ تھا جب ہم نے یہ بنایا تھا, ہمارے کو بھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں دے رہا تھا. ہم سارے انویسٹرز کے پاس جا رہے تھے, ہم بتا رہے تھے آپ بھی انویسٹرز کے پیچھے گھوم رہے تھے. ہاں, تو امریکہ میں ہو یا یورپ میں ہو یا پاکستان میں ہو, پیسے ملنا آئیڈیا کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے. ہاں, انویسٹرز کو کیا چاہیے, انویسٹرز کو ڈی رسک کرنی ہے. ان کو ڈی رسک کیسے کر سکتے ہو, تم کچھ بناؤ اور ڈھونڈو کہ تمہارے پاس یوزرز ہیں. تو ہمارے کو بھی ایسے ہی کرنا پڑا. ہم نے ریلائی کرا ہماری خود کی سکلز کے اوپر جو ہمارے پاس تھی نہیں, تو ہم نے گوگل پہ گئے, ہم گوگل پہ لرن کرے کیسے ہم یہ چیزیں بنا سکتے ہیں. اور میں نے I didn't have all the skills, تو میرے کو ڈھونڈنا پڑا دوسری ٹیم ممبرز جو میرے ساتھ بغیر سیلری میں کام کر سکے. ان کو کیا دیا, میں نے شیئرز دیا. تو ایسا ہم کچھ نہ کچھ تو شروع کرنا پڑتا ہے. اور جیسا کہ آپ گوگل کا ذکر کر رہے ہیں دانش, اس کا مطلب ہے کہ اصل میں آپ سے بھی یہ سوال کروں گا کہ جو اسٹوڈنٹس IT کے نہیں ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نہیں ہیں, وہ بھی گوگل سے سیکھ کر اپلیکیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ایگزیکٹلی. میں نے کیا اسٹڈی کرا, میکینیکل انجینئرنگ. اچھا, میکینیکل انجینئرنگ کر کے آپ نے ایک اپلیکیشن تیار کی پوری. ہاں, یعنی کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے آج کل دنیا میں. آپ گوگل میں جاؤ, آپ یوٹیوب میں جاؤ, آپ کورسیرا پہ جاؤ,
آپ کچھ بھی لرن کر سکتے ہو آج.